السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیکل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 196 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ جب آپ حج اور عمرے کو اپنے اوپر مقرر کرتے ہیں احرام باندھ کر تو اس کو پورا کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر آپ کو ایثار ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے جو بھی جانور آسانی سے مل جاتا ہے اس کو ذبح کر لیں۔ ایثار کا بیان تفصیل کے ساتھ میں کل بتا چکی کہ ایثار کس کو کہتے ہیں۔ ولا تہلکو، اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ جانور پہنچ جائے ہل میں۔ فمن کانا منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بھی عدم راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے روزے میں سے، اور صدقۃ، یا صدقہ دے دے، اور نسک، یا قربانی کر دے، دم دے دے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، فمن، پس جو شخص، تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص فائدہ حاصل کر لے عمرے کے ساتھ حج کا، فمستیسر من الہدی، تو وہ دے دے آسانی کے ساتھ جو جانور دے سکتا ہے قربانی کے لیے۔ ومن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پس اگر کوئی شخص نہیں پاتا کوئی جانور اپنے پاس تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج میں، وسبت اذا رجعتم، اور 7 روزے جب واپس لوٹے گھر کی طرف۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا اہل، جن کا گھر مسجد حرام میں نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جو پوری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایثار کا بیان میں نے تفصیل کے ساتھ کل بتا دیا تھا کہ ایثار کس کو کہتے ہیں۔ پھر ایثار میں جو جانور ہم دیتے ہیں، یعنی جو بھی جانور دیا جاتا ہے، وہ تب تک احرام نہیں اتارا جا سکتا جب تک کہ وہ جانور ہل میں جا کر ذبح ہو جائے۔ اچھا، محلہ، اپنی جگہ پر۔ اچھا، اب ہل اور حرم کس کو کہتے ہیں؟ حرم میں اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ہل سے نکل کر حرم میں ہو جائے، پھر اس کو وہاں پر ذبح کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جانور ذبح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوا سکتے ہیں، مرد حضرات، عورتیں تو بال کاٹتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے، یعنی وہ اب احرام سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ اس حج کو، اس عمرے کو قضا کرے گا۔ اچھا، حج میں بھی ایثار ہو سکتا ہے، صرف عمرے کا نہیں، ایثار حج میں بھی ہو سکتا ہے، حج ہو یا عمرہ ہو دونوں، وہ بعد میں قضا اگلے سال کرے گا اس حساب کے ساتھ۔ تب تک کرے گا جب تک وہ امن میں آ جائے۔ جیسے وہ امن میں آئے تو عمرے کے لیے تو سارا سال ہے، سارا سال ٹائم پیریڈ ہے، لیکن حج کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کو اگلے سال کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر اس سے بھی اگلے سال تک، جب اس کے لیے امن ہو جائے، جب اس کے لیے آسانی ہو جائے، من استطاع الیہ سبیلا ہو جائے، یعنی اس آسانی سے وہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے، تب تک وہ اپنے آپ کو یعنی اس کے بعد جا کر وہ ادا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اب ایک اور مسئلہ، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا جانور کا کہ وہ اس نے ہل میں پہنچا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن کان منکم مریضا وبہ عدم راسہ، اب حاجی جو ہوتا ہے اس کے اوپر جب اس نے احرام باندھا، حاجی پھر وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، احرام باندھا تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر وہ شکار نہیں کر سکتا، جانور کو نہیں مار سکتا، یہاں تک کہ جوں کو بھی نہیں مار سکتا، اس طرح بال نہیں کٹوا سکتا۔ یہ ساری چیزیں کافی سارے احرام میں موجود ہے پابندیاں، کہ اگر ان پابندیوں کو توڑے گا تو اس کے بدلے میں اس کو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے جانور ذبح کرنا، تو اس کو دم کہتے ہیں، نسک بھی کہتے ہیں اس کو، دم بھی کہتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح کرنا، جانور کو دینا بدلے میں، اس کو کہتے ہیں یعنی وہ اس پر جو پینلٹی پڑتی ہے، یعنی اس پر جو جرمانہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دم۔ اب ایک شخص ہے، اس کو بال نہیں کاٹنے، احرام میں بال نہیں کاٹے جاتے، بال ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی صدقہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر سر منڈوا لیا ہے، چوتھائی سر منڈوا لیا ہے، یا چوتھائی سر سے زیادہ سر منڈوا لیا ہے، تو اس کے لیے اس کو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب ہے جانور ذبح کرنا پڑے گا اللہ کے راہ پر۔ اب اگر جو شخص آتا ہے احرام کی حالت میں، اس کو ایسا کوئی مرض ہو گیا ہے کہ اسے بال کٹوانے ضرور پڑنا ہے، یا کچھ سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ٹانکے وغیرہ لگتے ہیں تو بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹانکے لگتے ہیں، یا اس سے کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے جس میں اس کو بال کٹوانے پڑ رہے ہیں مجبوراً، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ بال کٹوا لے۔ پھر کیا کرے؟ پھر اس کے بدلے میں وہ 3 چیزیں ہیں، صیام رکھے، روزہ رکھے،
صدقہ دے یا نسک کرے. سیام روزہ رکھنے کی صورت یہ ہے، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس جانور نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے تو آپ نے 10 روزے رکھنے، 3 روزے اسی وقت ایام حج میں، 7 روزے جب گھر واپسی ہو، کیونکہ وہاں پر گھر نہیں ہوتا ہے تو روزے رکھنے، سفر میں روزے رکھنا مشکل ہوتے ہیں. تو حج کے ایام میں بندہ سفر میں ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، 3 روزے وہاں پر رکھ لے اور باقی 7 روزے واپسی میں رکھے. جب اس کا گھر والے وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کو 7 روزے گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، ٹوٹل اس کو 10 روزے رکھنے. لیکن اگر اس نے سر منڈوایا ہے لیکن بہت تھوڑے سے چند بال منڈوائے ہیں، مثال کے طور پر کہیں چوٹ لگی وہاں پر ٹاکے لگے تو تھوڑے سے بال کاٹے ہیں ڈاکٹر نے اور اس کو وہاں پر ٹاکے اسٹچ لگا دیے. اب کیونکہ وہ تھوڑے سے بال تھے تو اس میں صدقہ دینا ہوتا ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے پیسے اللہ کی راہ میں دے دینا. پھر وہ صدقہ کتنا دینا ہے یہ بھی بندے کے اوپر ہے. مثال کے طور پر میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے 2-3 بال اگر میرے کٹے ہیں تو مجھ کو 2-3 ریال دے دینی چاہیے، کافی ہے میرے لیے تو وہ کافی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مٹھی بھر جو یا ایک مٹھی بھر کھجور دینا یا پھر یہ بھی صدقے میں شمار ہے. تو صدقے کے حساب سے اس کو پیسے دے دے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تیسری صورت ہے کہ نقصان بڑا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نسک دینا ہے، یعنی دم دینا ہے، جانور دینا ہے. جانور دیا جاتا ہے اور اگر جانور نہیں ہے تو پھر روزے رکھ لے اس کے بدلے میں. 3 ادھر اور 7 واپسی میں 10 ٹوٹل روزے ہوتے ہیں. حدیث میں یہاں پر آپ کو ایک بتاتی چلوں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حاجی تھے. کہیں پر آپ کا پڑاؤ ہوا تو آپ اترے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چولہا جلا رہا ہے اور اس پر یعنی کھانا پکانے کے لیے وہ رکھ رہا ہے سامان. لیکن اس نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ جانور تکلیف نہیں دیتے؟ یہ اتنی جوئیں ہو گئی ہیں سر میں، یہ تکلیف نہیں دے رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تکلیف تو دے رہی ہیں لیکن میں تو احرام کی حالت میں ہوں، میں نہ تو جوئیں مار سکتا ہوں، نہ جوئیں نکال سکتا ہوں، نہ سر منڈوا سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سر منڈوا لو. جوؤں کو مارنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ سر منڈوا لو اور اس کے بدلے میں دم دے دو، یعنی اس کے بدلے میں آپ قربانی کر دو اور جانور دے دو جو بھی آسانی سے آپ کو مل رہا ہے. اگر نہیں مل رہا تو 10 روزوں کی سہولت موجود ہے، لیکن آپ اپنا سر منڈوا لو. تو کیونکہ اگر کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہے سر میں، کوئی ایسی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی سر منڈوانے کی اجازت ہے اور اس کا بدل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو تم عمرہ کر لو حج کے ساتھ، حج تمتع کر لو، تو تب بھی آپ کو جانور دینا ہے. اب حج کی اقسام بتاتی چلو یہاں پر میں آپ کو. حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج بالافراد. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں جو کہ ہم کرتے ہیں عام طور پر، ہم یہ کرتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں حاجی، جو ایئرپورٹ پر وہ احرام باندھتے ہیں وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں. یہاں سے نیت ہوتی ہے عمرے کی. پھر جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں مکے میں، احرام عمرہ کر لیا، احرام اتر گیا، ریلیکس ہو گیا. پھر ایام حج میں جو 5 دن ہیں حج کے، اس کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور وہ بھی مکے سے باندھتے ہیں. تو پھر احرام باندھ دیا جاتا ہے کیونکہ سفر ایک ہوتا ہے اور کام ہم 2 کرتے ہیں. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، یعنی ایک سفر میں 2 فائدے حاصل کرنا، ایک حج کا فائدہ، ایک عمرے کا فائدہ، 2 فائدے ہو رہے ہیں. تو اب کیونکہ 2 فائدے ہو رہے ہیں تو اس لیے اس کا نام ہے تمتع، حج تمتع. تو تمتع میں حج میں فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ایک سفر میں 2 کام ہو رہے ہیں، دوسرا ہم جاتے ہی یہاں پر جب ہم کر لیتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں تو ہم آزاد ہیں. کیونکہ بندہ احرام میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پابندیوں میں ہوتا ہے تو وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب کیا ہو گیا، اب بندہ آرام سے سکون سے ریلیکس ہو کر احرام اتار کر کام کرتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ جب پھر وہ ایام حج کے 5 دن آئے تو پھر وہ 5 دن احرام پہنتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. کیونکہ حج تمتع میں ہم 3 طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر. یہ قربانی ہوتی ہے شکرانے کے طور پر کہ آپ نے ایک سفر میں 2 کام کیے، دوسرا آپ نے سہولت حاصل کی. اب قربانی کرنی ہے یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے تو آپ کو جو بھی جانور مل جائے اس کو آپ ذبح کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کا بھی وہی علاج ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں
وسبت اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ لوٹے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے، 10 روزے جانور کے یعنی نسک کی طرف سے بدلے۔ ذالک یہ اس شخص کے لیے لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، جس کا اہل مسجد حرام کے پاس نہیں ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جانو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔